کہ پاک بھارت میچ میں کپتانوں کو ہاتھ ملانے سے منع کیوں کیا؟ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا میچ ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میچ ریفری تبدیل نہ ہوا تو پاکستان ایشیا کپ کے دیگر میچز نہیں کھیلے گا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ میچ ریفری نے آئی سی سی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ میچ ریفری کا اقدام ایم سی سی قوانین کے مطابق کھیل کی روح کے منافی ہے۔ پی سی بی کا مطالبہ ہے کہ میچ ریفری کو ایشیا کپ سے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کے خلاف تفصیلی خط لکھ دیا، جس میں بتایا گیا کہ میچ ریفری نے کپتان سلمان آغا کو کہا ٹاس کے موقع پر ہینڈ شیک نہیں ہوگا۔ پاکستانی ٹیم مینیجر کو کہا یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل نے پہلے کہا ہاتھ نہ ملانے سے متعلق بھارتی کرکٹ بورڈ سے ہدایت ملی ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، قادر خواجہ نے ہمیں جوائن کیا۔ قادر، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی اور ایم سی سی کو تفصیلی خط لکھا اور پی سی بی نے قوانین اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر احتجاجاً خط لکھا، جبکہ پاکستان نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا ہے، جس میں خط میں لکھا گیا ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ جو ہے انہوں نے بھارتی یک طرفہ فیصلہ کیا اور بھارتی کپتان کو سائڈ پر لے کر گئے۔ میچ سے قبل بھی سلمان علی آغا کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا سوریا کمار یادو سے، جو کہ بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں۔ اس حوالے سے اینڈی پائیکرافٹ نے اس سے قبل پاکستان میڈیا مینیجر سے بھی کہا کہ یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، اور میچ ریفری پھر انڈیا کے کپتان کو سائڈ پر لے کے جاتے ہیں۔ اور میچ کے اختتام پر مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، جبکہ اینڈریو رسل نے کہا کہ ہمیں بھارتی بورڈ سے ہدایت ملی ہے، اور پھر کہا یہ اصل میں بھارتی حکومت کی ہدایات ہیں۔ اس موقع پر ٹیم میڈیا مینیجر بھی موجود تھے۔ قادر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سابق کپتان محمد یوسف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بے حد شکریہ آپ کا۔ یوسف صاحب، کیا کہیں گے، پیش رفت کے کتنے امکانات ہیں پاکستان کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مطالبہ کیا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایک حیثیت ہے پوری دنیا میں، اگر انہوں نے مطالبہ کیا تو اس کو پیش رفت ہونی بھی چاہیے اور اس کو پورا بھی ہونا چاہیے، اور ورنہ یہ بھی کوئی اپنا سٹانس لیں، جیسے ابھی لیا ہے، اسٹرانگ ڈیسیژن لیا ہے، اسٹرانگ سٹانس لیا ہے، اسی پہ قائم رہیں، اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو اسپورٹس مین شپ ہے وہ پاکستان ہمیشہ دکھاتا ہے اور دکھائے گا بھی انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو بات سننے میں آ رہی ہے کہ شیک ہینڈ نہیں کیے جیتنے کے بعد بھی اور ٹاس پہ بھی، یہ تو کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے، اور اس پہ جو ڈیسیژن لیا ہے بورڈ نے بڑا اچھا لیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ بھی فرمائے گا یوسف صاحب کہ پہلے کہا گیا کہ جی بھارتی بورڈ نے یہ کہا ہے، یہ ڈائریکشنز وہاں سے ملی ہے، پھر کہا کہ نہیں جی یہ تو بھارتی حکومت کی طرف سے ڈائریکشنز ہے۔ تو کھیل اور سیاست کو کب بھارت سمجھے گا کہ ہمیں الگ الگ رکھنا ہے؟ کرکٹ ایک جینٹل مین گیم ہے، اور بھارت کا ایسا رویہ شرمناک ہے۔ دیکھیے، بورڈ اور حکومت ایک ہی چیز ہے، یہ دو ڈفرنٹ نام دینے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لگے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ، دو ایک ہی چیز ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ان کا میڈیا بھی ایک ہی چیز ہے۔ جو کل وہ ان کا میڈیا والے بات کر رہے تھے، وہ بھی سارا ادھر سے ہی ان کو لائن ملی ہوئی تھی، وہ اس لیے بول رہے تھے، ورنہ کسی کو پتا نہیں کہ یہ گورنمنٹ نے ٹیم بھیجی ہے، سب کو پتا ہے جی ہماری ٹیم گئی ہے تو پاکستان گورنمنٹ کی اجازت ہے تو گئی ہے نا، ویسے کیسے جا سکتی ہے؟ ان کی بھی ٹیم ان کی اجازت کے بغیر نہ کہیں جا سکتی ہے، نہ کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ اسپورٹس مین شپ کے بھی خلاف ہے، اور کرکٹ کی اتنی بڑی ہسٹری ہے اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کنٹری کے لوگوں نے ایسی چیز کی ہے جو ایک میں سمجھوں گا شرمناک چیز ہے۔ اچھا محمد یوسف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اینکر پرسن سویرا پاشا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اچھا سویرا، ایک طرف تو میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کا انتہائی نامناسب یہ کہنا تھا، جو بھی انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ انتہائی نامناسب تھا، لیکن دوسری جانب ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل نے جو کہا اور جس طرح سے اپنے بیان میں یو ٹرن لیا، جو پہلے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ سے ہدایت ملی، بعد میں کہا کہ بھارتی حکومت کی ہدایت تھی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھارت جو ہے وہ کرکٹ ہو یا کوئی اور بھی کھیل ہو وہ بھی بھارتی حکومت کی انڈر آتا ہے، وہی چلا رہا ہے سب کچھ، پھر تو بھارتی کرکٹ بورڈ کا کوئی اپنا مقام ہی نہیں ہے۔ نہیں تو سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہدایت ملی تو آپ نے ہدایت کو اگری کیوں کیا؟ مطلب اگر آپ کسی چیز کے بائی لاز کے ساتھ نہیں جا رہے، کل کو ہم یہ کریں، پاکستان ٹیم یہ کرے کہ نہیں جی ہم جو ہیں وہ ڈفرنٹ قسم کی وردیاں پہن کر آئیں گے، ہم پاکستان کی کٹ نہیں پہنیں گے، تو کیا اجازت مل جائے گی ہمیں اس طرح میچ کھیلنے کی؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بھارتی بورڈ یا پھر بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے انڈیکیشن آئی تو آپ کو اوبلائج کرنے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ کیسے اینڈی پائیکرافٹ نے جو ہے اس بات پہ پہلے تو اگری کیا کہ شیک ہینڈ نہیں ہوگا،
رول سے الگ جا کر پورا رائٹ ہوتا ہے میچ ریفری کے پاس کہ اس بات کو روک دیا جائے کہ اگر آپ شیک ہینڈ نہیں کر سکتے تو میں یہیں ہولڈ کرتا ہوں اور میں یہیں روکتا ہوں. اسی وقت احتجاج کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر کچھ سورسز یہ کلیم بھی کرتی ہیں کہ اینڈی پائیکرافٹ کو صرف ٹاس کے وقت شیک ہینڈ کے لیے منع نہیں کیا گیا تھا, ان کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ونس میچ ختم ہوگا تو ٹیمز بھی آپس میں شیک ہینڈ نہیں کریں گی. اب 3 گھنٹے ہوتے ہیں جس وقت یہ پورا میچ 3-3.5 گھنٹے ہوتے ہیں, اس وقت بھی اگر اینڈی پائیکرافٹ نے جو ہے وہ آئی سی سی میں اس بات کی کمپلین نہیں کی یا یہ مسئلہ درج نہیں کروایا کہ میں اس سینیریو میں ہوں, اس سچویشن میں ہوں, ایک بورڈ مجھے اس بات کے لیے فورس کر رہا ہے, تو اس کا مطلب تو غلطی آپ کی طرف بھی ہے. آپ کیسے کسی بورڈ یا کسی اور گورنمنٹ کی وجہ سے ڈومینیٹ ہو رہے ہیں؟ اچھا سویرا, ساتھ موجود ہی رہیے گا. آپ بھی کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں محمد یوسف سے, آپ بھی کر سکتی ہیں. محمد یوسف صاحب, میرا یہاں پر سٹینس یہ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھارت کی جانب سے ایک کھیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے, اس معاملے کو لے کے عدالت میں جایا جاتا ہے, پھر تو تمام کھیلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے نا. اس طرح سے آ کے سیاست کی نظر صرف ایک کھیل کو کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تمام کھیلوں کا بائیکاٹ کرے اور تمام کھیلوں سے ہٹ جائے پیچھے. 18 کو والی بال کا بھی میچ ہے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو جیولن تھرو کا بھی ہے. دیکھیے یہ تو بڑے عرصے سے یہ کر رہے ہیں, کہیں ہاکی بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, باقی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کرکٹ میں یہ کرتے ہیں ایسی چیزیں, بائی لیٹرل سیریز کھیلنی چھوڑ دی ہے, لیکن آئی سی سی ایونٹ میں جا رہے ہیں. اس بار تو آئی سی سی ایونٹ میں جو اے سی سی کا ہو رہا ہے اس میں بھی وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. تو اتنی بات تھی تو آتے ہی نہ کھیلنے, کیا ضرورت تھی آنے کی؟ آ گئے ہیں, اس میں آ کے اب یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو ہر جگہ جو ہے جس کو کہتے ہیں فائنینشلی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی مجھے, کیونکہ باقی جگہوں پہ تو کھیل رہے ہیں. تو کرکٹ میں یہ پاکستان کو نہیں چاہ رہے کہ اوپر آ سکیں, کیونکہ ہم نے ان کو اتنی پھینٹی لگائی ہوئی ہے, یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں پاکستان پھر دوبارہ کہیں وہ 90s کی ٹیم نہ بن جائے. تو بس اس ڈرے رہتے ہیں ہر وقت بیچارے. صحیح, اور ڈر میں یہ کر لیتے ہیں. سویرا, آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں یوسف سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا جب بائی لاز کے اگینسٹ کوئی جاتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئی سی سی کے جب بھی ایونٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی جب بائی لیٹرلز ہوتے ہیں تو جو بائی لاز کے خلاف جاتے ہیں, جہاں پہ لیٹس سے ہم سلو اوور ریٹ کی بھی بات کرتے ہیں, تو کنٹینیوس سلو اوور ریٹ کے بعد اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ کیپٹن کو بین کیا جاتا ہے آنے والے 1-2 میچز کے لیے, یا کوئی بھی ریسزم کے خلاف. اگر آپ کو یاد ہو کہ سرفراز احمد کے منہ سے کچھ نکل گیا تھا, وہ ریسزم کے ایکٹ آف کوڈ کو جو ہے اس نے کیا تھا, تو ان کو بین کر دیا گیا تھا اگلے میچ میں کیپٹنسی کرنے سے. کیا اس طرح کا کوئی رول اس پوائنٹ پہ اپلائی نہیں ہو سکتا کہ کیسے, کیونکہ ایک کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی ٹیم نیچے آ کے شیک ہینڈ کرے گی, تو کیا سوریا کمار یادو کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی؟ یہ تو آئی سی سی کو پتا ہوگا, اور آئی سی سی اس ٹائم انڈیا ہی ہے, ویسے تو ہمیشہ انڈیا ہی ہوتا ہے, اس بار تو چیئرمین بھی ان کا ہی ہے. تو دیکھیں یہ کیا رول بناتے ہیں, اور یہ ریفری تو ہمیشہ آئی سی سی کو فالو کرتا ہے, اور یہ جو ابھی لا ہے اس میں یہ تو پہلی دفعہ کی حرکت دیکھی ہم نے, کسی کنٹری نے کوئی ایسی حرکت کی ہو, اور اس کے بارے میں کوئی لا تو بنا ہی نہیں ہوگا, یا کیا بنا ہے تو وہ کسی بک میں انہوں نے پبلش کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا, یہ کچھ آئیڈیا نہیں. کوئی ایسی حرکت کبھی بھی نہیں, حالانکہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی بھی آپس میں بال لگتی ہے, لیکن کبھی ایسی حرکت سننے میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کھیلنا نہیں ہے آپس میں, یا ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, ہم نے یہ نہیں کرنا. گراؤنڈ میں لڑتے ہیں آپس میں, وہ ایک اچھی چیز ہے, گراؤنڈ میں لڑیں, جو اچھا ہوگا وہ جیت جائے گا. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. گیم ایک تو سپورٹس ہے, ایک تو جینٹل مین گیم ہے پوری دنیا میں, اور کب سے ہو رہی ہے, کبھی ایسی چیزیں سننے میں نہیں آئی. یہ جو باتیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہلکی باتیں ہیں, اور یہ کافی عرصے سے وہ چیزیں کرتے ہیں, اس بار تو انہوں نے حد ہی پار کر دی ہے. آئی سی سی کے کیا ہے, یہ آئی سی سی اس ٹائم چیئرمین وہ خود ہی ہیں, رول سارے ان کے ہاتھ میں ہیں, سب کچھ ان کے ہاتھ میں, سارے ریفری. کل امپائرنگ چیک کرے نا کیا تھی, ہماری بھائی ہر بات پہ انگلی کھڑی کر دیتے, ان کی برکت ہی نہیں دیتے. تو امپائرنگ سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے. بہت پور امپائرنگ تھی کل.
अच्छा, आप साथ मौजूद रहिएगा। सवेरा, आपसे मेरा सवाल ये है कि खेल से भारतीय खिलवाड़ तो हम लोगों ने देख ही लिया है, पहले भी इस तरह की काफ़ी हरकतें भारत की जानिब से की गई है जिनको हम ओछी ही कहेंगे, लेकिन उसको हर बार हजीमत का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आके एक और इस तरह की हरकत, तो पूरी दुनिया में भारत का इमेज जो है उसको क्या नुकसान पहुंचा है? नहीं, नुकसान बिल्कुल पहुंचा है। और कि बहुत जो सेंसिबल लोग हैं ना, इस वक्त भारत से भी जो सेंसिबल लोग हैं, जो उनकी आवाम है, ऐसा नहीं है कि सब जी नहीं, भारत से भी खिलाफ है कि आप एट द फर्स्ट पॉइंट खेलने, और अगर आप खेलने चले गए हैं तो आप नहीं कर सकते ये कह के कि नहीं जी हमने शेक हैंड नहीं किया। आपने खेला, सबसे पहले आप सेम ग्रुप में ग्रुप अलग कर लेते। बहुत एक आसान सा सोल्यूशन था इस बात का कि पाकिस्तान से नहीं खेलना, आप ग्रुप बी का हिस्सा बन जाते, ग्रुप ए में दूसरी टीम आ जाती, आराम से पूरा नहीं। दिस वाज सही एक जो 2 दिन पहले इतने अच्छे से सबसे शेक हैंड कर रहे हैं, मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे हैं, सलमान अली आगा से हाथ मिला रहे हैं, ये 2 दिन में सूर्य कुमार यादव था। सही। अच्छा सवेरा, एक चीज हमने ये भी देखी कि वहां का मीडिया भी बहुत प्रेशराइज कर रहा था। आपको याद होगा वहां के एंकर्स जो हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि गंगुली किधर है, फलाना उनका क्रिकेटर किधर है, क्यों नहीं रोका जा रहा। तो मेरे ख्याल से कि एक मीडिया का भी प्रेशर था इन प्लेयर्स पे, चाहे जाती हैसियत में वो ऐसी हरकत ना करना चाहते हो, लेकिन जब आपके मीडिया का, आपकी हुकूमत का इतना प्रेशर होगा तो आप ऐसी हरकत करेंगे और हजीमत का सामना किसी और को नहीं बल्कि आपका प्लेयर मैदान में खड़ा होकर कर रहा है। सबसे बड़ा मसला यही है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं और एथलीट्स तो पीस एम्बेसडर्स कहलाते हैं, बिल्कुल, जाके आपके मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करते हैं। कल जो इमेज इंडियन टीम को पोर्ट्रे करनी पड़ी, मतलब उसके कोई डाउट कि वो टीम का अपना फैसला था या वो ऊपर से वो फैसला आया था, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं सही। लेकिन सवेरा, तमाम सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखें तो भारत ने जेंटलमैन गेम को इतना गंदा कर दिया है कि पूरी दुनिया में एक शर्मिंदगी का बायस तो उसके लिए बन ही रहा है, मगर अक्ल फिर भी नहीं आ रही। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी साम मौजू पर। अब आपको बताएं, भारत ने